الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 فقہ بہار شریعت حصہ 5 زکوٰۃ کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی صدقہ فطر کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ ہم نے مال کی زکوٰۃ پڑھا، یعنی سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت۔ پھر ہم نے جو زمین کی پیداوار ہے، فصل، اس کی زکوٰۃ پڑھا، عشر کا بیان، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی جانوں کی زکوٰۃ، صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے، وہ پر ہیڈ کے حساب سے ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی پڑھ کے اس موضوع کو آج مکمل کریں گے۔ وقت ملا تو روزوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خوب اس کی سمجھ آئے گی۔ حسب معمول قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ ہم چھوڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں۔ پہلا ہے فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا عامل، چوتھا رکاب، پانچواں غارم، چھٹا فی سبیل اللہ، ساتواں ابن سبیل۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا یوں کہہ لیں نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علمی مشاغل رکھنے والے کے لیے دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں۔ یوں ہی اگر مدیون ہے، یعنی اس پہ قرضہ ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، نصاب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، چاندی ہے تو کتنا؟ 52.5 تولے چاندی۔ اب یہاں پر جو فقیر کی بات ہو رہی ہے نا، فقیر کس کو سمجھیں گے؟ یہاں پر اب سٹینڈرڈ جو ہے وہ چاندی ہے، معیار چاندی ہوگا، یعنی کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی بھی مال، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زکوٰۃ کس مال پہ ہے؟ مال نامی پہ۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ صرف سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، یہ مال نامی کی تعریف میں آتا ہے۔ ضرورت سے زائد کپڑوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں۔ ضرورت سے زائد مکان پہ ہوتی ہے؟ نہیں۔ حاجت اصلیہ سے زائد گاڑی ہے، اس پہ ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں نا، ملکیت میں تو ہوتی ہیں نا، ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو مال ہے۔ اب اس کا کیا میٹر ہے؟ اس کا میٹر یہ ہے کہ یہ جو حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، گو کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر ان کے ہونے کی وجہ سے یہ بندہ صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ آ رہی سمجھ؟ اور اگر اس کے پاس کئی نصابیں ہیں، مثال ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت 80,000 ہے، تو اس کے پاس 80,000 کی ایک موٹر سائیکل ہے جو ضرورت سے زائد ہے،
یعنی کہ ایک گاڑی اس کی ذاتی ملکیت میں ہے، یا موٹر بائک اس کی ذاتی ملکیت میں ہے، یا گھوڑا اونٹ اس کی ذاتی ملکیت میں ہے سواری کے لیے. اب یہ 80,000 کی ایک موٹر بائک جو ہے وہ زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ایک نصاب. اسی طرح ایک اور موٹر بائک ہو، پھر ایک اور موٹر بائک ہو، تو یہ کئی نصابیں ہو گئیں نا، 3-4 نصابیں اس کے پاس ہو گئیں. تو یہ ضرورت سے زائد ہیں، مگر کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. فقیر ہے یہ بندہ؟ فقیر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ اس کی ملکیت میں چیزیں پڑی ہیں. اور اگر ایسا ہو کہ یہ 80 ملا کے جتنی قیمت بنتی ہے اس سے زائد اس پہ قرضہ ہے، 3 نصاب تو ہیں اس کے پاس، مگر قرضہ اس کے اوپر 4 نصاب ہے یا 3 نصاب ہے، تو قرضہ مائنس نصاب، تو پیچھے کچھ نہیں بچا، تو یہ بندہ ہو گیا فقیر. ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں جیسے عام طور پہ مکان ہوتے ہیں، کتنا کہہ لو بھی، یہ 3-4 مرلے کا نارمل ایک مکان ہوتا ہے، ذاتی مکان ہے 3-4 مرلے کا، شہر میں بھی ہے، رہ رہا ہے ود فیملی، بچے رہ رہا ہے نا. اس کے پاس بینک میں 50 لاکھ روپیہ ہے، مگر اس پہ جو قرضہ ہے وہ بھی 50 لاکھ روپیہ ہے. اب امیجن کریں، 50 لاکھ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 50 لاکھ ہی قرضہ بھی ہے، ذاتی مکان ہے، ذاتی موٹر بائک بھی ہے، تنخواہ بھی اس کی مطلب 30-40 ہزار ماہانہ تنخواہ ہے، ایک ایوریج تنخواہ ہے، ذاتی مکان ہے، ذاتی گاڑی ہے. کیا وہ بندہ فقیر ہے کہ نہیں ہے؟ کریں فیصلہ، جلدی جلدی کیلکولیشن کریں. بظاہر تو بڑا سوکھا لگتا ہے، وہ بڑا مطلب لگ نہیں رہا فقیر، وہ اپنا مکان ہے، اپنی گاڑی ہے، ہم تو یہی دیکھیں گے نا. مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ 50 لاکھ ہے اس کے پاس، 50 لاکھ قرضہ بھی ہے، تو زیرو ہو گیا نا. اب بتائیں اس کے پاس نصاب ہے کوئی؟ مکان تو ایک ہی ہے نا، ضرورت کا ہے، گاڑی کتنی ایک ہی ہے، ضرورت کی ہے، تنخواہ آتی ہے تو 30-40 میں تو آج کل گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے نا پاکستان میں. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو سچویشن ہے جو آپ کو میں نے دی ہے، ایک سچویشن، یہ فقیر پہ میں اتنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اس پہ بہت مسائل کا انحصار ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. یہ بندہ جو کاٹن کا سوٹ پہن کے گھر سے نکلتا ہے، جوتا بھی پالش ہوتا ہے، موٹر بائک پہ جا رہا ہوتا ہے، چشمہ لگایا ہوتا ہے، یہ فقیر ہے، شریعت کی نظر میں فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لگائیں حساب ابھی. مطلب فقیر صرف وہ نہیں جو گلیوں میں پھر کے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. اب تو کئی اپنے گریبان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا تو ہم بھی فقیر ہیں. جی ہاں بالکل. اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال حاجتی اصلی سے زائد نہیں نہ پڑا ہوا تو میری طرح آپ بھی فقیر ہیں. بالکل. اب اس کو تحدیث نعمت کہوں یا کیا کہوں، مطلب میں نے آج تک زکوٰۃ نہیں دی. اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے. گزارا کس طرح میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے، آمدن ہوتی ہے، خرچے بھی ہیں، جو قرضے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے بھی ادا ہو چکے ہیں، پھر نئے پکڑ لیتا ہوں، پھر دے دیتا ہوں، کم چل رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اللہ کے فضل سے مطلب آج کی تاریخ کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں فقیر ہوں. اب یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ زکوٰۃ بھیجنا شروع کر دیں. ہاں میرے بچیوں کی امی جو ہے الحمدللہ وہ ہر سال، بلکہ شادی سے بھی پہلے کی زکوٰۃ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو یہ ایک پرسنل میٹر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب مسئلہ سمجھنا انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہوگا. تو یہ فقیر جو ہے نا، جو آپ کو فقیر کا موضوع سمجھا رہا ہے کہ ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں. اب انگلینڈ والوں کا، UK یورپ والوں کا تو مسئلہ اور بھی آسان ہو گیا، جو کہتے ہیں نا بھی انگلینڈ میں تو سارے سوکھے ہیں.
تو میں کہتا ہوں انگلینڈ میں زیادہ اوکھے ہیں۔ اصل میں کیا انگلینڈ کا مسئلہ ہے، یہاں پر قرضہ آسانی سے ملتا ہے، دوسرے ملکوں کی نسبت بہت آسانی سے ملتا ہے، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے، لے لو جی قرضہ مکان لے لو، لے لو جی قرضہ گاڑی لے لو جی قرضہ تو دکان لے لو، وہ قرضے لے کے سب کچھ کھڑا کر دیتا ہے۔ بظاہر مکان نظر آ رہا ہے لوگوں کو، گاڑی نظر آ رہی ہے لوگوں کو، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو کیئرس، اس کی کون پرواہ کرتا ہے کہ ذاتی ہے کہ کرائے کا ہے، کہ مطلب مورگیج پہ ہے تو ہے نا، اپنا رہ تو رہے ہیں نا، تو بس تو پھر نا وہ قسطوں میں دیتے رہتے ہیں ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹس۔ تو اب آپ کے کان کھڑے ہو رہے ہوں گے کہ بھی پاکستان والے کیوں نہیں ایسے کر سکتے؟ دیکھیے مسائل ہیں، کافر کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہو نا جب، تو بغیر سود کی نیت کے لین دین میں کچھ گنجائش ہے، جبکہ فائدہ یقینی ہو، اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ پھر اس طرح کا معاملہ وہ سود میں آ جاتا ہے۔ خیر موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتے، تو فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور فقیر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال نہیں ہے، اگر ہے مگر وہ مقروض ہے تو پھر بھی وہ فقیر ہی ہے۔ یہاں بھول نہ جاؤں، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ فقیر کی جو تحقیق ہے، جو ریسرچ ہے، آپ نے نہیں کرنی۔ مطلب کہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی، کوئی جاسوسی نہیں کرنی، اس کے گھر کا بید نہیں لینا، اس کا اکاؤنٹ چیک نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف غور کرنا ہے، تحری، غور کرنا ہے کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا فلاں رشتہ دار فقیر ہے کہ نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ فقیر ہے تو بس زکوٰۃ دے دو، جبکہ وہ صحیح العقیدہ سنی بریلوی ہو، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی، بالکل بغیر گھر کی تلاشی لیے۔ صرف آپ نے غور کرنا ہے، آپ کے اندازے میں وہ فقیر ہے تو شریعت میں وہ فقیر ہے، تو آپ نے اس کو زکوٰۃ کہہ کر بھی نہیں دیا، تحفہ کہہ کے دیا، آپ کی زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو گئی، آپ کی نیت زکوٰۃ کی تھی، اب اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا نا زکوٰۃ ہے یا تحفہ ہے، اور حقیقت میں اس کے پاس مال تھا، یعنی کہ وہ امیر تھا، پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جب کہ آپ نے واقعی تحری یعنی غور کیا ہو۔ تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب فقیروں کا مسئلہ تو بالکل حل ہو گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو سوال ناجائز، کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو، اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ تیسرا تھا عامل۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہی اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا اس کی نصف سے زیادہ ہو جائے۔ تو عامل جو ہے نا، عاملین زکوٰۃ، یہ بادشاہ اسلام مطلب مقرر کرتا ہے، یہ فی زمانہ تو اس کا زیادہ رواج نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 10 ہے رکاب۔ رکاب سے مراد مکاتب، غلام کو دینا کہ اس مال زکوٰۃ سے بدل کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرے۔ اچھا، یہ غلاموں کا جو آج کل چونکہ رواج نہیں ہے، نہ کوئی سلیو بوئی ہے، نہ سلیو گرل ہے، تو اس پہ زیادہ غور کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 13 ہے۔ مراد مدیون ہے، یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو، مگر لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مدیون ہاشمی نہ ہو۔ مطلب کہ بندہ جو ہے بظاہر تو مطلب اس کے پاس مال ہے، مگر اس پہ قرضے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مال دے کر بھی قرضوں سے چھوٹ نہیں سکتا، تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے وہ بالکل زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی چند صورتیں ہیں۔ کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
کہ راہ خدا میں دیتا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو، یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ یا طالب علم کو علم دین پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، مگر طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ کسب پر قادر ہو۔ یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو، بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ تو تملیک فقیر اس میں شرط ہوتی ہے۔ اچھا، ابن السبیل کون ہوتا ہے؟ یعنی مسافر، جس کے پاس مال نہ رہا زکوٰۃ لے سکتا ہے، یعنی کہ گھر میں وہ امیر ہے، سوکھا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ سفر میں ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ فقیر ہو گیا دوران سفر، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 18 ہے، زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان 7 قسموں کو دے یا ان میں کسی ایک کو دے دے، خواہ ایک قسم کی چند اشخاص کو یا ایک کو، اور مال زکوٰۃ اگر بقدر نصاب نہ ہو تو ایک کو دینا افضل ہو، کہ شخص کو بقدر نصاب دے دینا مکروہ، مگر دے دیا تو ادا ہو گئی۔ ایک شخص کو بقدر نصاب دینا مکروہ اس وقت ہے کہ وہ فقیر مدیون نہ ہو، اور مدیون ہو تو اتنا دے دینا کہ دین نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے، مکروہ نہیں۔ یوں ہی اگر وہ فقیر بال بچوں والا ہے کہ اگرچہ نصاب یا زیادہ ہے، مگر اہل و عیال پر تقسیم کریں تو سب کو نصاب سے کم ملتا ہے، تو صورت میں بھی حرج نہیں۔ یہ جو مکروہ بتایا نا، مکروہ تنزیہی ہے۔ تو مثال کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ پاکستانی روپیہ، اور اس کا سگا بھائی ہے جو فقیر ہے، 5 لاکھ اس نے بھائی کو دے دیا، موجاں کار یشی مار، تو یوں کیا ہوا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی 5 لاکھ دینے سے۔ بھائی کو ذرا نصاب سے زیادہ ملا ہے، مگر بھائی کے فیملی ہے، بچے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ دے دیا اکٹھا، تو چلے اس کا سال اچھا گزرے گا، تو یہ بالکل جائز ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہے شریعت کی روح سے۔ اچھا، زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں مالک بنا دیں، اباحت کافی نہیں، لہٰذا مال زکوٰۃ مسجد میں صرف کرنا، یا اسے میت کو کفن دینا، یا میت کا دین ادا کرنا، یا غلام آزاد کرنا، پول سرایا، کنواں کھدوانا، ان افعال میں خرچ کرنا، یہ ناکافی ہے۔ مسجد مدرسہ کو نہیں دے سکتے، ہاں جس مدرسہ میں غریب بچے پڑھتے ہیں تو مسجد والوں کو، مدرسے والوں کو دیں زکوٰۃ، وہ شرعی ہیلہ کر کے بچوں پر خرچ سکتے ہیں، اس طرح ان کی زکوٰۃ انشاءاللہ تعالی صحیح مصرف میں ادا ہو جائے گی۔ اچھا، آگے مسئلے جو لکھے ہیں نا، وہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 21 جو ہے، اپنی اصل، یعنی ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر کے جتنے بھی ہیں، اپنی اصل، جڑ جسے کہتے ہیں، اور اپنی فرع کہتے ہیں شاخ کو، جیسے درخت کی شاخیں نکلتی ہیں نا، تو یہ اولاد فرع سے مراد، فارعین، اور اپنی اولاد، بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو نہیں دے سکتے، یعنی کہ اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے ان کو نہیں دے سکتے۔ اور ایک رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، بیوی جب تک نکاح میں ہے یا عدت میں ہے نہیں دے سکتے، ہاں اگر اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب وہ نکاح میں بھی نہیں ہے، عدت میں بھی نہیں ہے، اس کو اب دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو 3 رشتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، والدین، ان کے والدین، اولاد، ان کی اولاد، یہ 2 رشتے میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اب کوئی بھی رشتہ سوچیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن بھائی بالکل دے سکتے ہیں، سسر دے سکتے ہیں، ساس دے سکتے ہیں، داماد دے سکتے ہیں، بہو دے سکتے ہیں، خالو دے سکتے ہیں، خالہ دے سکتے ہیں، ماموں، جی ہاں بالکل، چچا تایا بالکل دے سکتے ہیں،
تائی، چچی، ممانی بالکل دے سکتے ہیں۔ تو یہ کتنے رشتہ دار ہیں، اگر وہ فقیر شرعی ہوں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مطلب اس میں تفصیلات ہے یہاں پر، تو یہ آپ انشاءاللہ تعالی خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تیسواں مسئلہ دیکھیے، غنی یعنی جو صاحب نصاب ہیں، اس کی بیوی یعنی اس کو وائف کو دے سکتے ہیں جبکہ مالک نصاب نہ ہو، یوں ہی غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ فقیر ہے۔ اللہ اکبر، شخص تو امیر ہے مگر اس کی بیوی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، بیوی کو دے سکتے ہیں۔ شخص خود امیر ہے مگر باپ فقیر ہے، باپ کو دے سکتے ہیں۔ آ رہی سمجھ آپ کو؟ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کا باپ بھی فقیر ہے، تو بچہ بھی فقیر ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ باپ امیر ہے، غنی ہے، صاحب نصاب ہے، مگر بیٹا نابالغ ہے، تو اب اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ باپ کے متحد ہے۔ ہاں اگر اس کی ماں امیر ہوتی نا، باپ امیر نہ ہوتا، ماں امیر ہے، تو پھر وہ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی کہ باپ اس کا فقیر ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی مطلب چند صورتیں مطلب مزید یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، یہ آسان ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ مسئلہ 39 تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ آگے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے آزاد کیے غلاموں کو بھی نہیں دے سکتے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنی ہاشم سے مراد کون ہیں؟ حضرت علی، جعفر، عقیل، یہ تینوں بھائی ہیں۔ چوتھے بھائی ان کے طالب تھے، بڑے بھائی تھے۔ یہ چار بھائی ایسے ہیں کہ ان کے چاروں میں نا 10 سال کا گیپ ہے، یعنی کہ غالباً طالب بڑے ہیں سب سے، پھر 10 سال چھوٹے میرے خیال میں عقیل ہیں، پھر 10 سال چھوٹے جعفر ہیں، پھر 10 سال چھوٹے علی ہیں۔ طالب تو ایمان نہیں لائے تھے، پہلے ہی شاید اعلان نبوت سے بھی پہلے انتقال کر گئے یا بعد میں انتقال کیا، مگر عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ تو صاحب ایمان ہوئے تھے۔ تو یہ مطلب بنی ہاشم میں سے ہیں، تو چونکہ یہ صاحب ایمان ہوئے تھے تو ان کی اولادوں کو بھی یہ شرف ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور حضرت عباس یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور حارث یہ بھی سرکار کے چچا ہیں، یہ حارث بن عبد المطلب۔ یہ 5 وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت نہ کی، مثلا ابو لہب کی، اگرچہ یہ کافر بھی عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولاد بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 43 ہے، ذمہ کافر کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ کوئی صدقہ واجبہ جیسے نذر و کفارہ اور صدقہ فطر، اور حربی کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں، نہ واجبہ نہ نفل۔ مسئلہ نمبر 47 میں نے پہلے فقیر کے حوالے سے بیان کر دیا تھا، تحری کا مسئلہ یہاں پر وہ سوچے سمجھنے والا، یہ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے فقیر والا، کہ آپ نے سمجھا فقیر ہے بس فقیر ہے اس کو دے دو، اگر آپ نے غور کیے بغیر دیا تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ فقیر نہ ہوا تو۔ صدقہ فطر کا بیان ہے جی، احادیث مبارکہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، صدقہ فطر واجب ہے، عمر بار اس کا وقت ہے، اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں
تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں ہو، کہ وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا اگرچہ ورثہ اجازت نہ دیں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مال کے نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر نابالغ پہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مال نامی اور حاجت اصلیہ، اس کا بیان تو ہم نے زکوٰۃ کے بیان میں سن لیا۔ نابالغ یا مجنون اگر مال کے نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے حوالے سے یہاں پر مسائل ہیں، آپ خود ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آسان مسائل ہیں صدقہ فطر کے، کوئی اس میں پیچیدہ مسئلہ نہیں نظر آ رہا مجھے کہ جس پہ میں آپ کو کچھ گوش گزار کروں۔ مسئلہ نمبر 25 ہے، صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، کھجور یا منقے یا جو یا اس کا آٹا ستو 1 سا۔ اب یہ اس کا نا شریعت میں کیا ہے کہ نصف سا ہے نا، تو نصف سا کسے کہتے ہیں؟ 2 کلو میں سے 80 گرام کم، 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم یا اس کی قیمت، یہ ہے مطلب۔ تو آج کل جو پاکستان میں دعوت اسلامی کی طرف سے بالخصوص جو ریٹ جاری ہوا ہے وہ 320 روپے پاکستانی ہے۔ دیگر ملکوں والے اپنے ملکوں کا حساب پوچھ لیں۔ یو کے والوں کے لیے 5 پاؤنڈ علماء نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس سال بھی۔ تو گندم کے علاوہ بھی جو وغیرہ سے، کھجور منقے سے دیا جا سکتا ہے، پھر اس کی بھی مقداریں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، فطرہ کا مقدم کرنا بھی جائز ہے، مطلب رمضان میں ہی ادا کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ فطر ایک ہی بندے کو دینا ہے۔ صدقہ فطر 320 روپے ہے تو آپ 3 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، 2 کو بھی دے سکتے ہیں، 1 کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کسے حلال اور کسے نہیں۔ آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جیلے بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے۔ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بتیرے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی ننگوار خیال کرتے، اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بےعزتی و بے غیرتی ہے، بے مایا عزت جانتے ہیں۔ اور بہتوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں اور سود کا لین دین کرتے، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ جوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ یہاں پر صرف میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس کو ان کی حالت معلوم ہے کہ یہ ہٹا کٹا ہے، پیشہ ور بیکاری ہے، اس کے لیے ان کو دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشہ ور بیکاری ہے یا ضرورت مند ہے، اس کو دے دینا ہمارے لیے بالکل جائز ہے، کار ثواب ہے، ہمیں اس کے حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ اپنے دل پہ غور کر لیا کریں کہ جو فقیر عورت یا مرد آپ کے دروازے پہ، آپ کے گیٹ پہ، آپ کی دکان پہ آیا ہے، کیا یہ محتاج ہے؟ اگر جواب آتا ہے دل سے محتاج نظر آتا ہے، اس کو دے دیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ کو یہ ہے یقین کہ یہ تو ہٹا کٹا ہے، اس کو نہیں دینا، یہ بیکاری ہے، اس نے عادت بنائی ہوئی ہے، تو اس کو ہرگز نہ دیں، کہ اس کو دیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور جس کے بارے میں شک ہے تو اس کو دے دینا ہی بہتر ہے، کیا معلوم واقعی محتاج ہو۔ اب کوئی محتاج ہے، بالکل محتاج ہے، اس نے مانگا ہے، آپ نے نہیں دیا، مگر اس کو بڑی نرمی سے معذرت کر لی، بابا معاف کر، تو یہ اچھے طریقے سے معذرت کر لینا یہ بھی جائز ہے۔ ہر ایک کو دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، اور دے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور دکانداروں کو میں نے دیکھا ہے بڑی ترکیب ان کی ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن انہیں دینے ہوتے ہیں،
تو وہ 5-5 روپے یا 10-10 روپے اس طرح دیتی ہیں، بس زیادہ نہیں دیتے وہ، ان کو پتہ ہے ایک یا دو اور بھی آئیں گے۔ تو یوں بھی بندہ ترکیب بنا سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ 1000 ہی دینا ہے، تو یوں مطلب ان کو جھڑکے نا۔ ہاں جو بیکاری ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہٹے کٹے ہیں جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، تو اس کو سختی سے بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے نا، سختی سے بھی منع کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو ہمیں پیار محبت سے ہی بات کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور یوں سمجھ لیں کہ فقیروں کو بھی جھاڑنا نہیں چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور کوئی بھی گناہ میں مشغول ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چاہے ہمارے جاننے والا نہ جاننے والا، رشتہ دار نہ رشتہ دار، سب کو نرمی سے پیار محبت سے سمجھائیں تاکہ اس کے دل پہ اثر بھی کرے۔ کیونکہ کسی کو جھاڑ کر سمجھانا ایسا ہے کہ جس برتن میں آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں پانی وغیرہ، اس کے پیندے میں آپ نے سوراخ کر دیا، اب پانی ڈالیں گے تو پانی سارا نکل جائے گا، کچھ نہیں ٹھہرے گا اس میں۔ تو یہ جھاڑ کر کسی کو سمجھانا، نرمی نرمی نرمی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ آپ کے 2-3 منٹ اوپر ہوئے ہیں، مگر آج کا سبق بہت مختصر ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ضرور اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آخر میں آپ کو عرض کروں گا، میرا رسالہ زکوٰۃ کے نصاب کا حساب، میں چاہتا ہوں کہ عالم کورس کا ہر اسٹوڈنٹ اس کو حفظ کر لے، بطور مبالغہ کہہ رہا ہوں، حفظ کر لے، سچی میں نہیں کرنے لگ جانا آپ نے، مگر اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں آپ، پھر فیضان زکوٰۃ کو بھی دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی زبردست آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے معلومات ہو جائے گی، جو انشاءاللہ تعالی نہ صرف عالم لیول بلکہ مفتی لیول تک آپ کو فائدہ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔